الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. الله أكبر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله أكبر. الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کی یہ 25ویں شب جو طاق رات اور آج ہی کی اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہماری اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کا کلام پاک مکمل ہوا ہے. میں اس پورے قرآن کریم کو مکمل کرنے پر سب سے پہلے اپنی جانب سے ہمارے محترم سید شکیل احمد بخاری صاحب کی جانب سے سید نیاز احمد قادری صاحب کی جانب سے اور تمام سادات کرام اور یہاں تشریف فرما تمام بزرگوں کی جانب سے دوستوں کی جانب سے میں محترم قبلہ حافظ محمد حسین طلعتی صاحب کو دل کی اتحا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اللہ کریم ان کے علم و عمر میں عمل میں ان کی آواز میں انداز میں ان کے سوز و غداز میں ایمان میں رزق حلال میں عزت میں جان اور مال میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور حافظ صاحب کے
والد محترم غلامان اہل بیت کے چیئرمین کہ جن کی تربیتوں کا یہ اثر اور جن کے شفقت کا ہاتھ ان کے سر پر ہمیشہ رہا کہ انہوں نے جس طرح تربیت کی یہ نوجوان جو آج سیدہ زہرا سینٹر میں جو قرآن کریم کو جس خوبصورت انداز میں پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا جسے ہم سب نے سماعت کیا، یقیناً ان کے پیچھے ان کے والد محترم کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی والدہ صاحبہ محترمہ جمیلہ طلعتی بہن، ان کو اور حافظ صاحب کے جو بھائی ہیں یاسین طلعتی، محمد فیض طلعتی اور ان کی ہمشیرہ، ان کی پوری فیملی، بلکہ بہتر ہوگا کہ میں ان کے ان چچاؤں کو بھی جو اس وقت ہمارے ساتھ چاہے موجود نہیں مگر ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، رفیق طلعتی اور زمبابوے میں جتنے ان کے خاندان کے جو ان کے افراد ہیں، ان سب کو کہ طلعتی خاندان میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک موتی جو عطا کیا ہے، یقیناً یہ طلعتی خاندان کا یہ فخر ہے۔ میں پورے خاندان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ حضور پاک نے یہ فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حافظ قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا تاج عطا فرمائے گا اور پھر یہ حکم ہوگا کہ اے میرے بندے، تو نے میرے کلام کو مکمل کیا تھا، تجھے یہ اختیار دیا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ لے جا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو یقیناً وہ اپنے خاندان والوں کی بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ایک حافظ قرآن یقیناً بروز محشر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاہیں گے جسے وہ بخشوانے کا حق اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ تو سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پھر پورے مبارک مہینے میں ہمارے جتنے بھی نمازی ہمارے بھائی، بزرگ، بچے، نوجوان دور و دراز سے جو یہاں جو بھی آئے ہیں وہ محبت میں آئے ہیں۔ ہماری مسجد کے آس پاس کوئی کار پارکنگ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، مگر پھر بھی اوڈبی سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ میلٹن روڈ کی سائڈ سے آ رہے ہیں، کچھ جو ہے گڈ ووڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، دور و دراز سے آ رہے ہیں۔ فیسلٹیز اگر دیکھنی ہوتی تو بہت سی جگہ فیسلٹیز ہیں، مگر یہاں پر کوئی شک نہیں جو بھی آئے ہیں وہ محبت میں آئے ہیں۔ میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پورا مہینہ جو یہاں تشریف لا کر اس مسجد کی آپ بھی زینت بنے رہے، اپنے سجدوں سے اللہ کے اس گھر کو آپ نے آباد کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے۔ میں مشکور ہوں، ممنون ہوں ہمارے محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا قاری عدنان چشتی صاحب کہ آپ بھی اپنی محبتوں کا اظہار کرنے ختم قرآن کے اس موقع پر تشریف لائے ہیں۔ میں قبلہ کا بھی بے حد مشکور ہوں اور آپ کا قبلہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تشریف لا کر ہمیں شکریہ کا موقع دیا، ہماری مسجد میں آپ نے تشریف آوری سے زینت بخشی۔ آئیے سبحان اللہ آپ کہتے رہییں گے۔ میں محترم سید شکیل بخاری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ حافظ صاحب کے والد گرامی محترم مشتاق طلعتی صاحب وہ بھی یہاں تشریف لے آئیں، اور ہمارے سید نیاز احمد قادری صاحب، اور پھر جتنے بھی یہاں پر سادات تشریف فرما ہے، علامہ عدنان صاحب آپ بھی یہاں تشریف لے آئیں، مولانا محترم سلیم صاحب اور سادات کرام، جتنے سادات بڑے چھوٹے بچے بزرگ جو بھی ہیں وہ یہاں آ جائیں۔ کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کہ جس پر سیدوں کا ہاتھ ہو، میں سمجھتا ہوں یہ اس کے لیے خوش نصیبی ہوتی ہے۔
غوث پاک کی بھی اولاد ہیں، امام حسن اور امام حسین کی اولاد اپنے ہاتھوں سے حافظ صاحب کو گل پوشی کریں گے۔ جو سادات آپ کے آس پاس نظر آئیں تو وہ یہاں پر آ جائیں تو انشاءاللہ نظر بد سے بچائیں۔ سبحان اللہ۔ جواب آپ نے بھرپور دینا ہے اور آس پاس نظر رکھنی ہے کہ کون خاموش ہے۔ جو خاموش ہو تو ان کو ذرا اشارہ کر دیجئے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، فیضان اولیاء کرام، فیضان سادات کرام جاری رہے گا، جاری رہے گا اور منکروں پر باری رہے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ آئیے سب درود پاک پڑھیے، صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔ پناہ یہ جو آج کرم ہوا ہے کہ قرآن کریم آج ہماری اس مسجد میں اس سال ایک بار پھر اللہ نے ہم پر یہ کرم فرما دیا۔ اللہ کرے یہ قرآن کریم ہم سنتے رہیں، اس کی جو ہے قرآن کریم کی دولت سے ہم اپنے دلوں کو قرآن کریم کے نور سے روشن اور منور کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف رکھیں سادات کرام، جزاکم اللہ خیر۔ قرآن کریم سب سے پہلے میں تمام حضرات کو اور بالخصوص قبلہ شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ ساری رونق لگی ہے۔ آج یہ جتنی آپ بہاریں دیکھ رکھے ہیں، یہ اولاد علی، میرے آقا دو جہاں علیہ السلام کی اولاد، اور شاہ صاحب جس قافلے کو لیڈ کر رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ دعا فرمائے اللہ کریم شاہ صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، اور جس مشن کو شاہ صاحب لے کے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کو جاری و ساری رکھے، آمین۔ اللہ اکبر۔ میں محترم سلیم بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی تشریف لے آئیں، اور سلیم بھائی کو بھی یہاں پر محبتوں کا یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے اور گل پوشی کی جا رہی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 غلامان اہل بیت۔ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ نیکی کا جو بدلہ ہے وہ نیکی، اور ہمیشہ ہمارا ایک یہ طریقہ رہا ہے، یہی معمول رہا ہے کہ ہم ان تمام دوستوں کا، ان بچوں کا اس موقع پر برملا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے کہ پورا مہینہ
ہماری اس مسجد میں جس محبت سے وہ آتے ہیں اور پھر خدمات جو اپنی پیش کرتے ہیں، میں جب تک ان کا نام نہ لوں، ان کا شکریہ ادا نہ کر لوں ایک ایک کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تشنگی رہے گی۔ میں اس تشنگی کو مٹانے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بالخصوص جو رمضان کے مبارک موقع پر ایوری ڈے جو روزہ داروں کے لیے افطاری کا جو دسترخوان سجاتے رہے، اور وہ یہاں روزہ داروں کے لیے دسترخوان کو سجانا، پھر جگہ بنانا، محبت سے سب کو بٹھانا اور پھر پلیٹیں رکھنا، ان کو کھلانا، یہ یقیناً ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جسے منتخب کر لے انہیں یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ تو رمضان کے پورے موقع پر جب بھی دستر سجا ہمیشہ پیش رہے، اور اس کے علاوہ ایوری تھرسڈے، ہر جمعرات ایوری تھرسڈے ختم قادریہ شریف اور ختم خواجگان شریف کے بعد جو یہاں دستر سجتا ہے، تو اس دسترخوان میں بھی یہی ہمارے محبت والے بھائی، ہمارے ساتھی ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں رہتی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا ہے، خود آتے ہیں اور دستر سجا دیتے ہیں، لوگوں کو کھلا کر گھر بھیجتے ہیں۔ تو ان بھائیوں کے لیے میں نام سے قبل چاہوں گا کہ آپ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ ثواب ان سب کو عطا فرمائے۔ میری مراد محترم قبلہ محترم و مکرم ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب، یہ ہمارے عثمان بھائی یقیناً ڈاکٹر بھی ہیں، جو سرجن ہے، اس کے باوجود یہاں پر لوگوں کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لسٹ میں شامل ہے، مگر کچھ خدمات ہمارے ان ساتھیوں کو بھی نہ پتا ہو۔ یہ وہ ہے قمر بھائی کے جو پورا سال، تین ہمارے ایسے بھائی ہیں یہاں پر، تین بھائی، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آمین یار آج آپ آمین کہتے رہیے، آمین آمین، محبت سے کہیے آمین۔ اللہ انہیں آباد رکھے۔ یہ قمر الدین شیخ، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم جب شکریہ ادا بندوں کا نہیں کریں گے تو رب کا کس طرح کریں گے؟ اور یہی آج کی رات کا مقصد ہے جو میں عرض کروں گا۔ قمر الدین صاحب یہ ہمارے بھائی، یہ رمضان کے علاوہ وضو خانہ اور 3 ٹوائلٹس اور اوپر کے ٹوائلٹس کو جب بھی یہاں آتے ہیں تو وہ صاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ جہاں نمازی شوز رکھتے ہیں نا، اپنے شوز ریکس، اللہ اکبر، وہ شوز ریکس کو صاف کرنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ شوز ریکس کو بھی آ کے وہ بندہ صاف کرتا یہاں پر، اور بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں آنے والے نمازی یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کس کی بھی نماز نہ جانے کس کی قبول ہو، اور میں یہ شوز ریکس صاف کر رہا ہوں اسی نیت سے کہ میرے لیے یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے۔ تو وضو خانہ اور پھر ٹوائلٹ صاف کرنا، اور پھر اس میں بھی ساتھ رہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو افطاری میں آپ کو جو بیگ دیے جاتے تھے، ہم سب تو چلے جاتے تھے، اس کے بعد پھر یہاں یہ بیٹھ کر ایک ایک بیگ یہ خود تیار کرتے تھے، پانی بھی خود لے آئے، پہلے پانی بھی لائے روزہ داروں کے لیے۔ ہمارے الیاس لالن صاحب انہوں نے بھی پانی لائے روزہ داروں کے لیے، اور کثیر تعداد میں پانی کی بوتلیں یہاں لائی گئیں۔ پھر قمر الدین بھائی خود بھی لائے، اور بھی ہمارے جو بھائی پانی لائے ہیں، اللہ ان سب کو آباد رکھے، آمین۔ انہیں حضور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلا دیں۔ آمین۔ تو میں قمر بھائی کا، خلیل بھائی کا، عیسیٰ کا، یاسین کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، اور اسی کے ساتھ 2 ہمارے اور بھائی، ایک تو فارمیسسٹ ہیں، وہ آئے مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب میرے لیے کوئی ڈیوٹی ہو مسجد کی، میں نے کہا وضو خانہ دھو، کہیے سبحان اللہ، وضو خانہ دھویا کرو، مسجد کے ٹوائلٹس بھی صاف کیا کرو، کیونکہ یہاں پر اللہ کے گھر میں جو لوگ آتے ہیں وہی استعمال کرتے ہیں۔ وہ بندہ فارمیسسٹ ہے، اللہ اس کو برکتیں دے، اس نے اپنا ٹائٹل نہیں دیکھا، اپنا اسٹیٹس نہیں دیکھا، اس نے کہا گھر اللہ کا ہے تو ڈیوٹی یہ بھی پیاری لگتی ہے۔ وہ بندہ بھی پورا سال، کوئی عام بندہ نہیں، یہاں پر الحمدللہ وضو خانہ صاف کرنے والا یہ فارمیسسٹ، یہ نوجوان، اسی نیت سے کہ اللہ کا گھر ہے۔ اور ہم یہی تو کہتے ہیں کہ لوگوں اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہو تو پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔
تو یہ وضو خانہ صاف کرتے رہے کہ ہمارے مشتاق جو تعلق ان کا نبی پور سے ہے، انہوں نے بھی اپنی اس ذمہ داری کو وضو خانے کی اور ٹوائلٹس کی انہوں نے جو سنبھالی ہوئی ہے. میں ان بھائیوں کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اللہ کے گھر میں آنے والوں کے لیے وضو خانے کو اور مسجد کے ٹوائلٹس کو اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر تمہیں عطا فرمائے. اور پھر ہمارے صوفی طاہر صاحب کہیے سبحان اللہ. ان کے لیے اتنی جو ہے دھیمی سبحان اللہ نہیں چلے گی. سبحان اللہ. بلکہ مائک میں کہوں گا اگر آپ چھوڑ دیجئے، آج میں نے مائک سنبھالا ہوا ہے، آج جو ہے یہ بغیر مائک کے یہ سبحان اللہ کہیں گے. یہ صوفی طاہر، یہ جو پوری دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے. اس کے پیچھے جو بہت بڑا کردار ہے نا وہ صوفی صاحب کا ہے. وہ خود نظر نہیں آتے مگر آپ سب کو دکھا رہے ہیں. آج انڈیا میں بیٹھ کر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، افریقہ کے کئی ممالک میں دیکھ رہے ہیں، آسٹریلیا میں، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں اور میسیجز کے ذریعے ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سارے اپریشیٹ آج ہم جو ہے نا صوفی صاحب کے حوالے کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ صوفی طاہر یقیناً جو پیچھے رہ کر ایک عظیم کردار پوری سوشل میڈیا جو ہمارا یہ چلا رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے جو یہ ساتھ ان کے رہتے ہیں، جس میں محمد حسین ہے، احمد ہمارا ایک اور بچہ جو اس وقت عمرہ پہ ہے، حضور کی بارگاہ میں ہے. یہ وہ بچے ہیں اور یہ صوفی صاحب کے ساتھ کہ یہ پوری سوشل میڈیا اور ان کے ساتھ جتنے بھی اور جڑے ہوئے ہیں، یقیناً ان کا بھی شکریہ ادا کرنا یہ ان کا حق بنتا ہے. آج کی رات اگر رب کو راضی کرنا ہے نا، رب کو، یہ ایک آسان سا فارمولہ ہے، اللہ کے بندوں کو راضی کر لو. اللہ کہاں ملے گا؟ کہا کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان ہی تلاش کرو. اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں. تم بندوں کو ڈیمیج کر کے I don't know پھر رب کو کس طرح تلاش کر رہے ہو. رب تو فرماتا ہے کہ مجھے ڈھونڈنا ہے تو میری مخلوق میں ڈھونڈو. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے اہمیت جو عبادت اہمیت کی حامل یقیناً وہ حقوق العباد ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کرنا یہ ان کا حق بنتا ہے. تو میں صوفی صاحب کا اور دیگر ان کے ساتھیوں کا بھی مشکور ہوں کہ ان کے توسل سے صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ ایوری تھرسڈے ہر پروگرام میں، چاہے وہ 11ویں شریف کا ہو، چاہے خواجہ صاحب کی چھٹی کا ہو، چاہے محرم کی مجالس ہو، یا میلاد النبی کے پروگرام ہو، یا پھر رمضان کے ایام ہو، ہر وقت صوفی طاہر صاحب کیمرے کے پیچھے اپنی کاوشوں، اپنی محنتوں کے ساتھ سیدہ زہرا سینٹر کو اجاگر کرتے نظر آتے ہیں. میں صوفی صاحب کے انہی سے ملتمس ہوں کہ آج آپ تھوڑی دیر کیمرے کو چھوڑ دیجئے، کہیے سبحان اللہ. آپ یہ خود دھیمے ہیں لیکن ان کے لیے سبحان اللہ دھیمی نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. میں صوفی صاحب کے والد صاحب حاجی امتیاز صاحب کو بھی جو ہے شکریہ آپ کا بھی ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے بچے کو وقف کیا ہوا ہے. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مسجد کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سارے بچوں کو، عمر ہے، ظہیر ہے اور ایک اور جو بچہ ہے، بچی کو، سب کو اللہ آباد رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ ہماری دعائیں یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی تمام کی نیتوں سے باخبر ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں صوفی صاحب کو یہ پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. صوفی صاحب کے لیے ایک بار اور کہیے سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے صوفی طاہر آج جو یوٹیوب پر اس وقت بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی ان کی زیارت کر لیجئے. ان کے توسل سے یہ سارے پروگرام سوشل میڈیا پر آپ تک پہنچتے ہیں. سوشل میڈیا کی ٹیم کے بعد اچھا ہمارے دیکھیں اور بھی ہماری اس مسجد سے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، وہ پوری ٹیم، چاہے وہ نام کے محتاج نہیں، جس میں ہماری بہنیں بھی شامل ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش بھی کرتا ہوں آج کی رات کی، اور ان سب کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں کہ جو ہماری اس مسجد میں محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے.
ہمارے اس مسجد میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 2 بچے من کے سچے، بچے من کے سچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، ہم نے کہا بچے تو ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اگر ان بچوں کو آج مسجد ان کے لیے بند کر دی جائے، کیونکہ حضور نے دیکھیے ایک حدیث بھی ہے، سرکار کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ بچوں کو اور پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دو، حضور کی حکمت ہے، حضور نے فرمایا ہے، لیکن وہ اس سے مراد وہ بچے کہ جو بالکل وہ آئیں جن کو پاکی ناپاکی کا کچھ خیال نہ ہو۔ اللہ کا گھر تو پاک ہے، مگر وہ بچے اگر کچھ مستی خور ہوں تو ٹھیک ہے، وہ مسجد میں آئے، اللہ تعالیٰ خود ہی ہدایت دے گا۔ یہ 2 بچے آتے ہیں، میں ان کے والدین کو مبارکباد بھی دوں گا، اور میں یہ بھی گزارش کروں گا، ہم تو ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کیونکہ ان بچوں کا حق ہے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ مسجد کے تقدس کو بھی یہی نہیں بلکہ ہر بچے پامال ہونے سے بچائیں گے، مسجد کے آداب کو وہ ملحوظ رکھیں گے، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں۔ تو یہ 2 بچے اور سارے بچے من کے سچے، ان پر تو یہ تو وہ ہیں جو بالغ نہ ہو۔ ایک بات عرض کروں، کہیے سبحان اللہ۔ یہ بچے وہ ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ اگر نماز نہ پڑھیں نا تو گناہگار ہو جاتے ہیں، یہ نہ پڑھ کے بھی بے گناہ ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ روزہ نہ رکھ کے بھی بے گناہ ہے۔ اب سمجھ رہی ہے، یہ ہوتے ہیں بچے، اسی لیے کہا گیا یہ من کے سچے۔ اور یہ جب ہاتھ اٹھا لے نا بچے، بچوں سے پیار کیا کریں، یہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور کیوں یہی اب ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور پاگل، ہم کہتے پاگل پاگل کیوں کہتے ہو، ان کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ پاگل ہونا پڑتا ہے۔ یہ جو پاگل ہوتے ہیں، شریعت ان پر کوئی قید نہیں لگاتی، یار تو پاگل ہم ہیں یا وہ ہیں کہ ہم روزے رکھ کے بھی تراویحاں پڑھ کے بھی خطرے میں رہتے ہیں، اور یہ کچھ بھی نہ کرے پھر بھی بخشے ہوئے ہیں۔ ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔ تو ان بچوں کا جو درود پاک پڑھتے تھے، ایک ہمارا محمد اور ایک احمد، ہمارے مشتاق بھائی ان کو تحفہ پیش کریں گے۔ محمد اور احمد کے والدین کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور ایک اور خوبصورت سا بچہ، آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں بلکہ اس کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ یہ بچے آ رہے ہیں، دیکھ لیجئے ذرا انہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ دیکھتے آتے ہی درود شریف پڑھتے تھے، مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آذان میں ختم کر دیتے پھر محفل دعا کر لیتے ہیں، اگر سمجھ آ رہی تو کہیے سبحان اللہ۔ یہ درود سے آذان سے قبل الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق اس بچے کو دی، بلکہ اس کے توسل سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم حضور پر درود ہم بھی بھیجتے رہے۔ اذان سے 5 منٹ پہلے درود ہوتا تھا اور ہم یہ پیغام دیتے تھے کہ لوگوں یہ مسجد درود والی ہے، درود اور سلام والی ہے، یہ بارود والے نہیں بلکہ ہمارے بچے بھی درود والے ہیں۔ اللہ کرے ان کا مستقبل روشن ہو، اللہ ہم سب کے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ ایک اور خوبصورت سا بچہ ہماری مسجد میں چلتا پھرتا ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ بھی مسجد کے کبھی ہور بھی کر رہا ہے، کبھی وہ محبتوں سے لوگوں کو نواز بھی رہا ہے، کبھی نعت پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ میری مراد سید جامی قادری، کہیے سبحان اللہ۔ یار سیدوں کے لیے اتنی دھیمی نہیں ہونی چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید جامی یہ فرزند ہے ہمارے محترم سید نیاز احمد قادری صاحب کے، یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اور عیسیٰ ہے اور حسن، وہ بھی یہاں ہوتے ہیں، یہ صوفی صاحب کے بھتیجے ہیں، اور معین الدین ہیں، وہ آپ دیکھیں گے اب وہی پڑھائیں گے۔ تراویح آگے جو بھی آباد رکھے۔ یہ غلامان اہل بیت کی بیوٹی ہے، غلامان اہل بیت کی خوبصورتی ہے، جس کو دیکھ کر یقیناً خوشی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سید بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جان چکے ہوں گے نا، اب آپ اتنے تو میں نے حوالے دے دیے ہیں۔ میری مراد سید شکیل احمد بخاری صاحب کہ ابھی بھی وہ پیچھے ہیں، دیکھیں سبحان اللہ۔ ارے اس بابا کے لیے دعا کریں یار، یہ ہمارا بابا اللہ اسے سلامت رکھے۔ شکیل بابا بھی، نیاز بابا بھی،
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں آباد رکھے. ان کے بچے محمد حسین کو، ان کی ڈاٹر کو، ان کی زوجہ کو، ان کی زوجہ ہیں ہمارے نیاز بابا کی جو وائف ہیں، ہمارے جتنے سادات ہیں ان کی جو ازواج ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ان کی بھی مسجد میں بڑی خدمات ہیں. میں ان بہنوں کا بھی، تمام ہماری بہنیں جو خواتین میں پورا سال جو خدمت کرتی رہتی ہیں، جمیلہ بہن ہے، ان سب کو رب کریم سلامت رکھے، رب کریم ان سب کو آباد رکھے. اور جتنے ہمارے غلامان اہل بیت کے نوجوان ہیں، ہمارے زبیر بابا، ہمارے جو ہے دیگر سادات، اور ہمارے یہ بزرگ حاجی صاحب، آپ کو یہ بزرگ زمروز خان صاحب اس عمر میں بھی سینہ جو ہے چورا کر کے کہتے ہیں کہ اسی بھی تواڑے نالا. میں نے کہا تو اسی بھی تواڑے نالا. زندہ باد ہو، سلامت رہیں، ہمارے سارے بزرگ سلامت رہیں. حسین بھائی، آپ، محمد اویس بخاری، سب یہ محمد حسین یہ بچہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، ان سب کو آباد رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ محبتیں ہیں حضرات گرامی، ہمارے سارے نمازی ہم سب محبت والے ہیں، محبت والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بندہ اصلاحی طور پر کچھ عرض کر دے، مگر واللہ ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں اور یہی پیغام دینے والے ہیں کہ جو 20 رکعتیں ہیں وہی پڑھائیں گے، آپ ان کی زیارت کریں گے. اللہ ہمارے بچوں کو یہ ہمارا بچہ زین العابدین، اس کے لیے بھی دعا کر دیجئے، اس کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی پنجتن پاک کی حقیقی غلامی دے دے. یہ سارے بچے یقیناً یہ ہماری محبتوں کے مستحق ہیں، اور چاہے ہمارے ہو یا آپ کے ہو، دعا کروایا کریں بچوں سے. کوئی پریشانی ہو نا، کوئی پریشانی ہو تو نفل سے پہلے اپنے بچوں کو بٹھائیں دستر پر، بلکہ دستر ایک دن سمیٹ دیجئے، کہے بیٹا کون سی ہوٹل میں کھانا ہے، کہیے سبحان اللہ. ان سے کہے کہ آج کہاں پر تمہیں کھانا کھلایا جائے، برمنگھم کہے تو برمنگھم، اگر کہنا لندن تو پھر آپ کا نصیب ہے. لے جائیے، انہیں کھلائیے بچوں کو، پھر کہیں کہ اب ہمارے لیے دعا کرو. بیوی کو کھلائیے، ماں اور باپ کو کھلائیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کے بندہ اللہ اکبر کہتا ہے نا تو پھر تسلی ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے. میں ان سارے بچوں کے لیے خود بھی دعا کر رہا ہوں، آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ان بچوں کے لیے آپ ضرور جو ہے دعا کیجئے گا. آخر میں ہمارے ایک اور بھائی، نام ہے ان کا سرفراز، قوم ہے ان کی شیخ، کہیے سبحان اللہ. کہنے لگے ہم شیخ ہیں، ہم نے کہا ویلکم، ہم بھی سید ہیں، کہیے سبحان اللہ. سرفراز شیخ صاحب جو یہاں پر ایوری ڈے دودھ لاتے تھے حافظ صاحب کے لیے. یہ نہیں پیتے تھے، یہ کبھی پیے ایک آدھ گھونٹ پھر جو ہے کہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے، لیکن یہ بندہ لاتا رہا. کہا کہ یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا ہے. ہم نے کہا تم اسے زندہ کرو، کیونکہ ہمارے محلے میں بھی اور ہر جگہ پر حافظ صاحب جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ان کو پانی نہیں دودھ پلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے. اور یہاں پر تو لوگ چلر ڈالتے ہوئے بھی نہیں شرماتے. تو یہ ہمارے سرفراز بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، دودھ لاتے رہے. اور اسی کے ساتھ یہ افطاری کے وقت کاوا لاتے رہے، پلاتے رہے. اور کاوا آپ کو پتہ ہے کھانا ہضم کرتا ہے، بلکہ ان کا کاوا تو جو کچھ نہیں ہوتا تھا اسے بھی ہضم کرتا تھا. یہ کاوا پلاتے رہے، دودھ پلاتے رہے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں دودھ پلائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ آباد رکھے. یہ محبت والے لوگ ہیں، یہ ایک مزدور ہیں لیکن محبت والے ہیں. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. یہ وہ ہمارے صاحبان تھے کہ جو یقیناً ان کی بڑی خدمات ہے. آخر میں 3 لوگوں کا نام لوں گا، پھر مسجد کی اپیل کروں گا. اب 3 لوگ باقی ہیں، کہیے سبحان اللہ. 3 نہیں بلکہ 4 باقی ہیں. 4 نہیں بلکہ پنجتن پاک کی نسبت سے 5. ویسے تو سارے محبت والے ہیں. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اللہ کا شکر آخری پہر میں جا کے اس نیت سے کروں کہ مالک میں نے سب کا حق ادا کر دیا، اب تو راضی ہو جا. یہ وہ محبت والے لوگ ہیں، ان کا شکریہ پہلے ادا کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں آؤ. حضرات گرامی، یقیناً ہمارے محترم عالم خلیفہ صاحب، کہیے نا سبحان اللہ.
یہ وہ ہیں کہ بڑے بڑے سادات جو ہیں وہ اوروں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ سیدوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے ہیں۔ یہ علماء کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بتاتے ہیں کہ میں ہوں عالم۔ کہیے سبحان اللہ۔ عالم بھائی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، عالم کے بیٹے تنویر کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ عالم بھائی کی خدمات یہ پوشیدہ نہیں بلکہ ظاہر ہے، ہر موقع پر عالم بھائی خدمات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا نام لیا بھی گیا ہے لیکن میں اسپیشل ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمیں ان سے پیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدوں سے پیار ہے، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کہا مجھے بھی پیار ہے۔ میں نے کہا بات تب بنتی ہے کہ سید خود بھی تو کہے، کہ سید بھی کہے یار مجھے بھی تجھ سے پیار ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ تو ہمیں عالم بھائی سے پیار ہے، صرف مجھے نہیں سارے سیدوں کو پیار ہے، سارے سیدوں کو۔ یہ بندہ اپنے گھر پہ ڈیلی دستر سجاتا تھا، افطاری کا سحری کا ڈیلی، اور سیدوں کو بلا کر یہ بتاتا تھا کہ ہم سیدوں کے ماننے والے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی نسلوں کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ان کے مرحوم والد صاحب کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے گھر میں خوشحالی عطا فرمائے۔ عالم بھائی کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے محترم، یقیناً ان کی محنتیں صرف آج ہی یا اس سال ہی نہیں، ہمیشہ سے ساتھ رہی ہیں۔ جب بھی دیکھو تو مسکراتے رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور یہی پیغام دیتے ہیں کہ اگر جیب کے اندر پیسے نہ ہو نا تو کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا تو یہ بھی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ لوگوں نے تو یہی کہا نا کہ کچھ ہو تو ڈالی، ہم نے کہا ضروری نہیں، بندہ محبت سے مسکرا دے، اللہ تعالیٰ اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ کہیے سبحان اللہ۔ اور ہمیشہ جن کی خدمات رہی ہیں، اور اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں آج کی اس رات کے صدقے، قرآن کریم کے صدقے، اللہ انہیں مسکراتا رکھے۔ میری مراد مشتاق طلعتی صاحب جو ہمارے روح رواں ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں، اور یقیناً اس مسجد کی یہ ایک شان ہے اور پہچان ہے۔ ان کے لیے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کتنے نام ہو گئے؟ 2، باقی کتنے ہیں؟ 3 نام باقی ہیں۔ ان میں سے ایک نام تو یقیناً آپ جانتے ہیں، جو میرے بالکل ساتھ تشریف فرما ہے، میری غیر موجودگی میں بلکہ میری موجودگی میں بھی یقیناً جس کی آپ ہمیشہ زیارت کرتے ہیں، سید نیاز احمد قادری صاحب۔ سارا جو یہاں پر انتظام ہے، جو کچھ اہتمام کیا جاتا ہے، سب پر نظر رکھتے ہیں، اور ایک ایک چیز کو بڑی گہرائی سے نظر رکھتے ہوئے اور خیر خواہی کا جو ہے میسج کو عام کرنے کے لیے اور مسجد کو مزید جو ہے کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ میں سید نیاز احمد قادری صاحب کا بھی مشکور ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں 2 نام اور عرض کر کے پھر میں مسجد کی اپیل کروں گا، اور ان 2 ناموں میں ایک نام تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون ہے، کہیے سبحان اللہ۔ شکیل بابا کو ہم نے ساتھ ابھی رکھا ہوا ہے۔ شکیل بابا تو ہمارے چلے بھی آپ نے کہہ ہی دیا ہے، میں شکیل بابا سے قبل میں ان کا شکریہ تو ادا کر چکا ہوں۔ میں جس نام کو لے رہا ہوں یہ ہمارے امام ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ اور نماز بخشوانی ہو تو پڑھی ان کے پیچھے، امام کے پیچھے پڑھیے، ورنہ آج کل تو حالات ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے تو پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، مگر یہ ہمارا امام ہے۔ ہم نے کہا تم سیدہ زہرا کے امام ہو، سیدہ زہرا سینٹر کے امام ہو، یہاں پر امام بن کے رہنا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یار یہ اس کے لیے بھی آپ دعا کریے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں آباد رکھے۔ ان کا شکریہ میں ادا کر چکا ہوں، لیکن میں اسپیشل اس لیے کہ یہ ہمارے امام بھی ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ اب جو ہے مسجد کی بات کریں گے تو تسلی ہوگی۔ میں نے اسی لیے کہا کہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، یار کچھ ایسے بھی ہوں گے وہ جانا چاہتے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ یار لمبا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو بھائی ہمیں یہ سننا ہی نہیں ہے، آپ چلے جائیے۔ جو محبت والے ہوں گے وہ بیٹھیں گے۔ اور کوئی یہ بھی ذہن میں بات آئی کہ نہیں پھر چندہ کم ہوگا، ہم نے کہا ہم چندہ تو اللہ جانتا ہے اور دینے والا بھی وہی ہے،
جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے، لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا مرتضیٰ کا ایک فرمان جو حضور کے فرمان کو آپ نے آگے کیا، روایت آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک کہ جو شخص سن لیجئے اسے اور اسے اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ مولا کائنات روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص، جو اللہ کا بندہ کم رزق پر تھوڑے سے رزق پر خوش ہو جاتا ہے نا، خوش، اللہ کے تھوڑے سے رزق پر جو خوش ہو جائے تو اللہ تھوڑے سے عمل پر خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جتنا ہمارے مقدر میں ہے اتنا ملے گا۔ ہم نے آواز دی تھی تین کرے مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی ہواؤں کو سلام، جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں، جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ سبحان اللہ۔ اب غوث پاک کی منقبت کے لیے میں حافظ محمد حسین طلاتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 اشعار بارگاہ غوثیت میں پیش کریں، اور پھر ہم غریب نواز کے منقبت پڑھ کے انشاءاللہ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، خدا را، نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہاری کوئی نہیں سہارا، نظر کرم خدا را، خدا را، نظر دارا، مولا علی کا صدقہ، حسن و حسین کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، حسن و حسین کا صدقہ، خواجہ پیا کا صدقہ،
بابا فرید کا صدقہ میری خالی جھولی بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را اکرام کے وفادار ہیں آپ کے امت کے اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں اور یہی اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام سے قبل ہم جب بی بی پاک کا نام آپ سنتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ادب سے کھڑے ہو جائیں گے تو یقیناً حضور کی توجہ آپ پر ہوگی میں غریب نواز کی منقبت کا ایک شعر پڑھ کے بی بی پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے کھڑے ہو کر پھر ہم سلام پڑھیں گے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ شان قلندر تو برا غریب نواز ہے تیری شان شان قلندر تیری شان شان قلندر اور ہوئے تیرے فیض سے اولیاء گنجے شکر صابر پیا کوئی نظام خسرو ولی بنے خواجہ یہ فیض ہے سب تیرا تیری شان شان قلندری تیری شان شان قلندری اور تو ولی ہند ہے برملا تجھے کہتے ہیں شاہ اولیاء تیرے در کے ہم بھی فقیر خواجہ جی تیرے در کے ہم بھی فقیر ہے ملے صدقہ سب کو حسین کا وہ حسین میرا امام ہے وہ حسین میرا امام ہے وہ حسین میرا امام جو دامن مرادوں سے پر کرے چاہے تو سنگ کو دور کرے جو گناہ گار کو دور کرے جو گناہ گار کو دور کر یہ میرے حسین کا کام ہے وہ حسین میرا امام ہے وہ حسین اب ادب سے کھڑے ہو کر اپنی محبتوں کا اس طرح اظہار کریے ماں فاطمہ بائی حسن ہے یہی تو گلشن پنجتن ہے یہی تو گلشن پنجتن بابا علی شیر خدا بابا علی شیر خدا اور نانا رسول انام ہے وہ حسین میرا امام ماں فاطمہ بائی حسن ہے یہی تو گلشن پنجتن بابا علی شیر خدا اور نانا رسول
میں ہوں میں تو پنجے تن کا ہاں غلام یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجے تن کا غلام میں تو پنجے تن کا غلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ یا رسول اللہ واسطہ آل عبا کا سیدہ فاطمہ کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے نائب اصحاب و سرور پہلے ہیں صدیق اکبر پھر عمر عثمان و حیدر پھر عمر عثمان و حیدر مل کر کہیے پھر عمر عثمان و حیدر بھیجئے سلام انہیں پر یا نبی سلام علیہ میں ایک بار پھر اپنے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے کیونکہ ہم اہل بیت کے بھی وفادار ہیں اور صحابہ کے بھی تو مل کر پڑھیں گے نائب اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق کہ محبت سے کہیے پہلے ہیں اکبر پھر عمر عثمان و حیدر پھر عمر عثمان و حیدر بھیجئے سلام